نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، چند دنوں پہلے بریلویوں کے بڑے مناظر راشد رضوی صاحب نے علماء دیوبند کے اکابرین کی کچھ عبارات وہ ذکر کر کے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ گستاخانہ عبارات ہے، اس بنا پر علماء دیوبند کے یہ جو اکابرین ہیں یہ کافر ہے۔ تو پھر چیلنج بازی بھی کی، مناظرہ بھی کی، مناظرے کی چیلنج بھی دیا۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب کی دعوت مناظرہ دیا، ان کے چیلنج کیا۔ خیر وہ تو حضرت نے فوراً چیلنج قبول کیا، اور باقی ساری تفصیلات شاید آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے آگے پھر کلپ کہا دوبارہ بنایا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مناظرے کے میدان میں آئے اور یہ کہ مناظرہ ہو۔ اب چونکہ تم نے ہمارے اکابر پر چند عبارات کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے ہیں، چنانچہ ہم بھی احمد رضا خان صاحب کی کچھ عبارات لے کر ان پر جو ہے نا کفر، ان کے جس سے کفر کا صدور ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے کفر کو بھی واضح کریں گے، چونکہ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اس عبارات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ہم احمد رضا خان کی عبارات پر گفتگو کریں۔ خیر یہ سلسلہ تو چند دنوں سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، کچھ دن پہلے بھی چل رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو عبارات پیش کی ہے ان عبارات کی جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت میں علماء دیوبند کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جس انداز سے ان عبارات کو پیش کیا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، تو آیا حقیقت میں ان کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں۔ تو اس حقیقت کو آگے مناظرہ اگر ہوا تو اچھی بات ہے، اس میں ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر وہ نہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز باقی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں جو ہے گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہے یا نہیں۔ تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اور پھر دیوبندیوں کے معروف عالم رشید احمد گنگوئی نے اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے وقوع کذب کا فتویٰ لکھ ڈالا۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لی، اب اس کا کیا جواب ہے، اور اس کے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمند صاحب حفظہ اللہ، ان کے ویڈیو ہے، ان کے تفصیلی بیان ہے جو انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے جو ہے نا ان بریلویوں نے دجل سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ السؤال الثالث والعشرون، هل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی وعدم تذلیل قائل ذلک ام ھذا من الافتراءات علیہ؟ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ فرمایا الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانی فرید عصری و اوانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو عقیدہ نہ رکھے وہ ضال اور گمراہ ہے، بالکل کہیں نہیں لکھا، بلکہ گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ صفحہ 119 پر بالکل موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں آگے، ہی عربیت المصححۃ المختوم بختام علماء مکہ علماء مدینہ منورہ کی مورے بھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفۃ الکذب ولیست فی کلام شائبۃ الکذب ابدا کما قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن یعتقد ویتفوہ بانہ تعالی یکذب فہو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ نعم اعتقاد اہل ایمان انما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون و حامان و ابی لہب انہم جہنمیون فهو حکم قطعی لا یفعل خلاف ابدا لیکنہ تعالی قادر علی ان یدخل الجنہ ولیس بعاجز عن ذلک ولا یفعل ھذا ما اختیاری قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ حضرت گنگوہی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے،
اس میں کذب کا شبہ بھی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ کذب کا شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان، ابو لہب کے بارے میں قرآن میں بتایا یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو ہدایت دیتے نہیں۔ اسی طرح فرعون قارون کو چاہیں تو جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن جنت میں بھیجیں گے نہیں۔ آگے اس پر مکہ مکرمہ علماء مدینہ کی مہریں موجود ہیں۔ صفحہ 111 السوال الرابع والعشرون، هل تعتقدون امکان وقوع الكذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ پہلے کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ جواب، نحن و مشائخنا رحمہ اللہ تعالی نذعن و نتیقن بأن كل كلام صدر عن الباری عز وجل او سيصدر عنه فهو مقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للواقع وليس في كلام من كلام تعالى شائبة كذب ومظنة خلاف اصلا بلا شبهة، ومن اعتقد خلاف ذلك او توهم بالكذب في شيء من كلامه فهو کافر ملحد زندیق لیس له شائبۃ من الایمان۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچ بولنا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ کا شبہ ہے وہ ہمارے یہاں کافر اور زندیق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے کلام میں جھوٹ کا کوئی شبہ موجود نہ کذب ہو سکتا ہے نہ شائبہ کذب ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔